ہے، لہذا معاشرہ کی اصلاح کیسے ہوگی، کس انداز سے ہوگی، اور اس کے کیا کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی نکات ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارے مہمان مقرر شیخ عبدالرحیم صاحب خرم عمری جامع حفظہ اللہ و تولی انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ ان کو سنیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی بار آپ کی ہمارے اس شہر میں آمد ہے، یقیناً امید کرتے ہیں کہ آئندہ جب کبھی بھی جمعیت آپ کو آواز دے گی انشاءاللہ آپ لبیک کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کے سامنے مائک پر شیخ عبدالرحیم صاحب جامعی عمری حفظہ اللہ و تولی۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے پہلی مرتبہ آپ کے اس شہر کو آنے کی توفیق عنایت فرمایا ہے، اگرچہ کہ یہ سارے کا سارا علاقہ میرے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ کے علم میں یہ بھی بات لاؤں کہ یہ پورا علاقہ میرے ننیال سے تعلق رکھنے والا ہے۔ میرے نانا بزرگوار ڈاکٹر عبدالصمد سمنانی فاضل کے والد محترم مولانا ابو الجمیل محمد یاسین صاحب اسی سگر کے رہنے والے تھے، اور انہی کی جد و جہد سے حیدرآباد کے اندر اہل حدیث جماعت کا احیاء ہوا، اور آج اہل حدیث جماعت ایک پورے ہندوستان میں حیدرآباد کی اہل حدیث جماعت انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے۔ سگر، یہ تیمہ پور اور یہ شاہپور، یہ سارا علاقہ ہمارے ننیال کا ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہمارے اس ننیال کی اکثریت اہل حدیث نہیں ہے، بلکہ بہت کم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حدیثیت سے سرفراز فرمایا، اور یہی نہیں بلکہ آپ کے علاقے میں بعض گمراہ لوگ بھی رہتے ہیں، بڑی دور سے قادیانی لوگ، وہ بھی ہمارے ہی ایک خاندان کی ایک شاخ سے نکلے ہوئے تھے ننیال کی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے وہ اہل الحدیث بن جاتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دیتا اب وہ آزمایا جاتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اہل حدیث بنایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس مسلک کی نسبت قرآن اور سنت کی طرف ہوتی ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہر مسلک کی
نسبت یا تو شخصیتوں کی طرف ہے یا تو زمینوں کی طرف ہے، اور اسی سے وہ مسلک جانے اور پہچانے جاتے ہیں. لیکن اہل حدیث کی نسبت اللہ کے قرآن کی طرف ہے، رسول اللہ کے فرمان کی طرف ہے، اور یہ فرمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث ہی کہا، اور اس کو حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. بڑی ٹھوکریں کھاتے کھاتے ہم لوگ اہل حدیث بنے ہیں، اسی لیے اس منہج کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس میں اور زیادہ پیورٹی لانے کی کوشش کریں گے تو گمراہی میں کسی قسم کی کوئی شبہ باقی نہیں رہ جائے گا. اللہ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال، بڑی مشکل سے حق ملتا ہے، پھر حق کے بعد انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ ایک مثال ہے ہم لوگوں کے لیے. اسی لیے جب یہ منہج ملا تو ہم اس کو لے لیں، اللہ کی بات کو لے لیں، رسول اللہ کی بات کو لے لیں. یہ بہت بڑی توفیق ہے جو اچھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتا. ہمارے دادا محترم ایک مثال دیا کرتے تھے، جب وہ حج کو جا کر آئے تو کہا کرتے تھے کہ دیکھو میاں کہ ہم آصف جاہ سامین کے یعنی حیدرآباد کے نظام کے ادنا سے کارگزار تھے، اور ہم کو 47 روپے تنخواہ ملا کرتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حاجی صاحب بھی بنا دیا، حج کی توفیق بھی دے دیا، اور ہماری اولاد کو اونچے اونچے مناصب پر بھی فائز کر دیا. پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. لیکن والی دکن بھی تھے جن کا سکہ چلا کرتا تھا، سکہ رائج الوقت بھی تھے، سب کچھ اعزاز تھا، لیکن ان کے پاس حج کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تھی. تو اسی طریقے سے سب لوگوں کے پاس بہت لوگ ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کتاب اور سنت ہے. اس اعزاز پر ہم فخر کرنے کی کوشش کریں، یہی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. معزز حاضرین، ان رسمی کلموں کے بعد ابھی مجھ سے پہلے شیخ محترم نے بڑا نازک مسئلہ آپ کے سامنے چھیڑا ہے. جو عنوان مجھے دیا گیا اس عنوان کے تحت معاشرے کی خرابیوں میں سے یہ بھی ایک خرابی ہے، اور یہ خرابی اچھے توحید پرستوں کے پاس بھی آ گئی ہے. چونکہ وہ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کی جب بات آتی ہے تو ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں، بڑے بڑے لوگ اہل علم بھی ہیں، اہل دانش بھی ہیں، اور تہجد گزار بھی ہیں، سب ہیں، ہر جگہ بڑے پرفیکٹ ہیں. لیکن وراثت کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں پر ان کا پرفیکٹنس ختم ہو جاتا. وہاں قرآن سنت دلائل وغیرہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی. یہ ایک نازک مقام ہے. اس دن میں ایک بات سوچیں آپ کہ اللہ کی کتاب رہنے کے بعد، رسول اللہ کی سنت رہنے کے بعد، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فکر، یہ سب چیزیں ہیچ ہیں. یہ نقص ایمانی کی دلیل ہے کہ کتاب اور سنت کے پیروکار بھی ہیں لیکن طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں. یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہوتا. کتنے معزز گھرانوں کے مقدمے وراثت کے اس وقت جو ہے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں. وہ علماء سے مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے لیکن عدالتوں کی زینت بن گئے. اس میں کچھ مثالیں دی جائیں تو اتنی مثالیں آپ کو ملے گی، غیروں کی نہیں. میں اپنے لوگوں کی بات کرتا ہوں. جو لوگ اہل الحدیث کہتے ہیں ان کے پاس کہ بعض لوگوں کی وراثت کے معاملے اتنے زیادہ پیچیدہ ہو گئے کہ وراثت کی تقسیم اب ان کے بیچ میں ہونا ناممکن ہو گئی. پراپرٹی پڑی ہوئی ہے ویرانے میں، کبھی سینکڑوں روپے کی تھی، آج اربوں روپے کی پراپرٹی ہو گئی. غربت اور افلاس خاندانوں میں موجود ہے، لیکن وہی تقسیم کی نفرت ایسے ہے، پہلے 4 آدمی حقدار تھے، اب 350 آدمی حقدار ہو گئے. اب بتلائیے، آپ پیچیدہ اگر کریں گے تو مسائل پیچیدہ ہوں گے، شریعت کے طریقے سے حل کریں گے تو یہ بھی ہمارا ایک معاملہ ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا تھا وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ. یہ اگرچہ کہ ایک ریگولر عنوان ہے، بار بار یہ عنوان دیا جاتا ہے علماء کرام کو، اور اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. پہلے معاشرہ کیا ہے ہم یہ سمجھیں، پھر اس کے بعد اصلاح کی بات ہوگی. تہذیب، تمدن، ثقافت، قومیت، کچھ رسوم، عادات اور اطوار کا نام ہے معاشرہ. اور یہ معاشرہ ہر زمانے میں رہا. اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا ہم اس کو جاہلی معاشرہ کہتے ہیں، اور اسلام نے اس جاہلی معاشرے کا قلع کما کر دیا. یہی نہیں،
انبیاء کی تاریخ کو اگر آپ قرآن مجید میں پڑھنے کی کوشش کریں گے تو ایک بات یہ معلوم ہوگی کہ انبیاء اور مرسلین کی دو قسمیں رہیں. ایک انبیاء اور مرسلین کی وہ قسم ہے جو 100% غیر مسلمین کے بیچ میں اللہ نے ان کو مبعوث کیا، 100% مشرکین کے بیچ میں، جیسے نوح علیہ السلام ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ 100% کافروں کے درمیان مبعوث کیے گئے. نبیوں کی ایک قسم ایسی ہے جن کے پاس پہلے سے نبی آئے تھے، آسمانی تعلیمات تھیں، لیکن ان لوگوں نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا تھا. ان تعلیمات کی تجدید کے لیے انبیاء اور مرسلین بھیجے گئے تھے. کیوں؟ ان کے پاس سماجی مسائل پیدا ہو گئے تھے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے. دونوں باتیں آپ کو نبیوں کی دعوت میں ملیں گی. ایک طرف نبیوں نے یہ دعوت دی کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی لائق عبادت ہستی نہیں ہے. ایک ہی چیز، بار بار اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کی دعوت دی. بعض انبیاء آئے، انہوں نے اللہ کی توحید کے ساتھ لوگوں کو فحش سے بچایا. لوط علیہ السلام، ان کی قوم فاحش بنی ہوئی تھی، فحش سے روکنے کی کوشش کیا. حالانکہ ان کی قوم سے پہلے بھی اس قوم میں کچھ نبی آئے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی تعلیمات کو فراموش کر دیا. دوسرا آپ دیکھیں گے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی مدین کے اندر. اس قوم کے اندر سماجی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں. ان میں کے کچھ کیا تھے جس کو قرآن نے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ چوراہوں پر بیٹھے ہوئے رہتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ان کے پیمانے برابر نہیں تھے. تو نبی آئے، نبی آ کر کیا کہا؟ پیمانے سیدھے کرو، پیمانوں کی اصلاح کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کے مال میں گھاٹا نہ کرو. یہ سماجی برائی تھی، اس سماجی برائی کی اصلاح کیا. ایسی اور بھی مثالیں ہم کو قرآن کے اندر ملتی ہیں. تو انبیاء معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے بھی آئے. دعوت توحید کے ساتھ ساتھ سماجی اصلاح. سب سے زیادہ اصلاح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے لیے معاشرتی برائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے عرب کا معاشرہ کیا کیا کرتا تھا؟ عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم، یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم، ناحق کسی کا مال کھا جانا، غصب کر لینا، قتل و غارت گری، یہ سب چیزیں وہاں پر عام تھی. اگر آپ دیکھیں کائنات کی ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو اسلام سے پہلے نہ پائی جا سکتی تھی. مسافروں کا ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانا محال ہو گیا تھا. جان کی کوئی حفاظت نہیں تھی. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو 23 سال کے عرصے میں آپ نے سارے جزیرے عرب کو اس برائی سے پاک کر دیا. ایک سماج بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک معاشرہ تشکیل دیا. وہ معاشرہ کیوں تشکیل دیا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ معاشرے کا نام کیا ہے؟ یہ مسلم معاشرہ کیوں بنایا اللہ نے؟ کیوں پہلے سارے سماج تھے، پھر مسلمانوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دلیل دیا، تم کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے گمراہ، ذلیل، رسوا، بھٹکے ہوئے، فاحش، مجرم، خیانت کرنے والے، زمین پر فساد کرنے والے، ان تمام لوگوں کے درمیان تم کو مثال بنا کر پیدا فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ. آپ دیکھیں، اسی لیے وہ آدمی جو روئے زمین کا سب سے زیادہ بگڑا ہوا تھا، تاجدار مدینہ حبیب کبریا کی خدمت میں آنے کے بعد وہ آدمی اللہ کے نبی کا موافق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ اللہ کے نبی نے معاشرہ بنایا تھا. ایک حدیث ہے بخاری شریف میں، کافی طویل حدیث آئی، اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاشرے کی تشکیل اللہ کے نبی نے کیسے دی کہ اللہ کے نبی کا دشمن بھی آپ کی برائی کرنے میں
हया महसूस करता था। कैसे? अरब का एक काफिला नजाशी बादशाह के पास गया, कहा कि आपके पास कुछ भगोड़े आ गए हैं हमारे पास के, और वो बड़े फसादी हैं, दहशतगर्द हैं। कौन? मुसलमान, पहली बार हिजरत करके चले गए। सब सुना उसने, ठीक है। सुनने के बाद क्या किया? अबू सुफियान बिन हर्ब वो बयान करते हैं कि बादशाह ने हम लोगों को बुलाया, कहा अरब का काफिला कहां है, बुलाओ। मैं गया, क्योंकि बादशाह ने कहा तुम में सबसे ज्यादा मोहम्मद के करीब कौन है, मेरे पास आओ बोले। तो अबू सुफियान चले गए। तो बादशाह एक तर्जुमान को बुलाया, बुला के देखो ये अबू सुफियान से मैं कुछ सवाल करूंगा, ये जवाब देगा। वो क्या जवाब देगा तुम सही सही मुझे बता देना। एक मुतरजिम को भी रख दिया। तो अबू सुफियान की इस हदीस में अबू सुफियान कहते हैं कि बादशाह ने मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए कि क्या कहा कि मोहम्मद कौन है, मोहम्मद का ख़ानदान क्या है, मोहम्मद की फितरत क्या है, क्या वो झूठ भी बोलता है, उस पर ईमान लाने वालों की तादाद कितनी है, क्या ईमान लाने वाले कभी मुर्तद होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के उसने सवाल किया। मैं दिल में एक बात खटकी कि मैं ये चाहता था कि मोहम्मद की बुराई बयान करूं, लेकिन मुतरजिम सामने बैठा हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मेरी ज़बान से सिवाय सच्चाई की और कोई बात नहीं निकल सकी। अब आप बोलिए, अल्लाह के नबी की दावत का डंका बज रहा है, और अबू सुफियान कौन? जंग बदर से लेके फतेह मक्का तक जितनी जंगें हुई, सारे जंगों की क़ियादत काफिरों की जानिब से किसने किया? अबू सुफियान ने। नबी के जानी दुश्मन, कई मर्तबा अबू सुफियान अल्लाह के नबी के कत्ल का मंसूबा बनाने वाले। ये अल्लाह के नबी के बारे में जो तस्दीक पेश किया, ये तस्दीक कहां से निकली? अल्लाह के नबी ने समाज की उस तरीके से इस्लाह किया था। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब नजाशी के दरबार में हजरत जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने तकरीर की, तो वहां पर जाफर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा? ऐ बादशाह, हम गुमराह थे, लेकिन हम गुमराह थे, हम शराब पिया करते थे, बुतों की परस्तिश किया करते थे, आपस में कत्लो गारतगिरी का बाजार कम था, जहालत की इंतहा पर हम पहुंचे हुए थे। ऐसे में एक शख्स आया, एक अल्लाह की दावत दिया, अखलाक की तालीम हमको बताया, हमारे किरदार को सुधारा, और हमने अरब वालों से कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। इसी एक जुमले पर सारी कौम हमारी दुश्मन हो गई, वरना हमारा क्या कसूर है। सुभान अल्लाह। माशरत को पेश किया, माशरत को। इसीलिए आप देखें, दीन जो फैला है वो सारे का सारा दीन या तबलीग का जो काम हुआ है साहबा के जमाने से, वो स्टेज सजाकर, मिंबर सजाकर, बड़े बड़े उलमा को बुलाकर नहीं हुआ, साहबा के किरदार की वजह से हुआ। सुभान अल्लाह। साहबा के किरदार की वजह से हुआ। क्यों? अल्लाह के नबी ने माशरा बनाया। अब सारे साहबा की अगर आप तारीख पढ़ेंगे माक़बले इस्लाम, तो उनका किरदार कैसा था? सोचिए आप, उनका किरदार क्या था? वो खुद बयान करते हैं। जहालत में वो लोग क्या क्या किया करते थे। लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, शराब वहां पर चलन फिरन में आम थी, जिना मुतलक तौर पर आम था, कत्लो गारतगिरी मुतलक तौर पर आम थी, खियानतें आम थी। लेकिन इस्लाम लाने के बाद क्या हुआ? एक बात मैं आपके सामने वजाहत के तौर पर कहना चाहता हूं। खुद हजरत उमर की जिंदगी का मुताला करो, लेकिन हमारे बाद मुकर्रिरीन हजरत उमर को सिर्फ जलाली बनाकर पेश करते हैं। क्या बोलते हैं? उमर ऐसे थे, उमर वो जलाली थे, उमर ऐसे गुस्से वाले थे, वो थे। हजरत उमर क्या कहते हैं मालूम? ये सब कुछ मैं इस्लाम से पहले था, लेकिन इस्लाम ने मेरे दिल को नरम कर दिया था। देखिए, इस्लाम से पहले क्या थे? पूरे जलाली। इस्लाम लाने के बाद बहुत नरम। क्या कहा था लोगों से? ऐ लोगों, जब तक मैं किताब और सुन्नत की दावत दूंगा तो तुम मेरी बात मानना, अगर मैं किताब और सुन्नत के खिलाफ करूंगा तो तुम मेरी इस्लाह करना। लोग उठे, कहने लगे, उमर
اگر تم کتاب اور سنت کے خلاف کرو گے تو ہماری تلوار کی نوکیں تمہیں سدھار دیں گی. بولے ہاں. اب بولو اگر اسلام کے بعد بھی جلالی تھے حضرت عمر تو غصہ آنا نہیں؟ کیا بولے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا کہ جو عمر کو سدھارنے کے لیے تلوار کا استعمال کریں گے. سبحان اللہ. دیکھیے آپ ہے نہیں، یہ کس نے بنایا تھا؟ اسلام. اس کے معنی ہیں اسلام کے، اس کے معنی ہیں اسلام کے. آج ہم سارے کے سارے مسلمان ہیں لیکن اسلام ہمارے دل میں نہیں. جاہلانہ باتیں ہمارے پاس ہیں. میں آگے کچھ احادیث سناؤں گا، کتنی جہالتیں ہیں ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں. تو المہم جو معاشرہ ہے، جب تک معاشرہ نہیں سدھرے گا کائنات میں تبدیلی نہیں آئے گی. ورنہ یہ تعداد لے کر کیا کرو گے؟ تعداد لے کے کریں گے کیا؟ کچھ نہیں. معاشرے کی اصلاح ہونا، مسلم معاشرے کی اصلاح ہونا. تعداد کی بنیاد پر معاشرہ ترقی نہیں کرتا، کردار کی بنیاد پر معاشرہ ترقی کرتا ہے. چھوٹی سی مثال، صحابہ کی جماعت ہمارے ملک ہندوستان آئی، یہاں پر تاجر بن کر آئے، مبلغ بن کے نہیں آئے تھے، وہ لوگ تجارت کرنے آئے تھے. یہاں سے کچھ مال عرب کو لے جاتے، عرب کا مال کچھ یہاں لا کر بیچا کرتے تھے. مالابار کے ساحل پر اترے. اس کے لیے بہت اچھی کتاب ہے کہ آپ وہ کتاب پڑھیے کہ بر صغیر میں اسلام کی اولین نقوش اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی. اس کے اندر وہ اسلام کیسے آیا ہندوستان میں، اس کی ساری تفصیل انہوں نے تاریخی روایات کے ذریعے سے بیان کیا. تو اس کا خلاصہ کیا تھا؟ دیکھیے، بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ کیرلا کے اندر صحابہ کے مدفن ہیں، ہوں گے، انکار نہیں ہے، ہوں گے، آئے تھے یا دفن ہوئے ہوں گے. وشاکھاپٹنم کے اندر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، ہوگی، اس میں انکار نہیں ہے. لیکن کوئی مصدقہ روایت نہیں، اسی لیے ہم اس کو نہیں مانتے. آئے ہوں گے، پوری دنیا میں صحابہ پھیلے، نہ جانے کہاں کہاں صحابہ کی قبریں بنی ہوئی ہیں. تو ان کا ایک پہلو کیا تھا؟ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں اسلام کیسا پھیلا؟ تلوار سے. تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا. تلوار کی بات غلط. ہمارا دین یہاں پھیلا کردار کی وجہ سے. سبحان اللہ، کردار کی وجہ سے پھیلا. دیکھیے کیسے وہ آئے یہاں کاروبار کرے. کیسے کاروبار کریں؟ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کاروبار سیکھ کر آئے تھے. سمجھ گئے؟ سود نہیں، رشوت نہیں، خیانت نہیں، ناپ تول میں کمی نہیں، لینے دینے میں سختی نہیں. آپ پورا پڑھ کر دیکھیے صحابہ کے کردار کو. اسی لیے محدثین نے حدیث کی کتاب میں کتاب البیوع بھی بیان فرمایا، کبھی تجارت کرنے والے وہ کتاب کو پڑھو. کیونکہ حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کوئی بھی مسلمان تاجر جو اسلام کے اصول تجارت سے واقف نہ ہو مسلمانوں کی منڈی میں بیٹھ کر کاروبار نہ کرے. سبحان اللہ. کیوں؟ برائی وہاں سے بھی آتی ہے، سماجی برائیوں میں سے کاروبار بھی ہے. جیسا کہ ہم نے کہا ناپ تول میں خیانت. حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی بڑی مذمت بیان کی. تو صحابہ آئے اور یہاں کے لوگوں سے معاملات کیے تو ایسے معاملات تھے. سبحان اللہ. اب پوری عبادتیں بھی وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر یہاں کے لوگ اسلام قبول کیا. سارے لوگ ہمارے باہر سے نہیں آئے، ترکستان سے یا عربستان سے یا یمن سے. وہ 20% 25% تھے ہوں گے جو آ گئے یہاں پر. جب اسلامی اقتدار تھا آ گئے. لیکن ہندوستان کی اکثریت متاثر ہوئی ان کے معاملات اور کردار کی وجہ سے. یہ سب سے بڑا تاریخی پہلو ہے. ہمارے لوگ تاریخ نہیں پڑھتے، بلکہ جتنے ہمارے اہل حدیث نوجوان آستین چڑھا کے صرف آمین نفل الیدین کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے. کبھی سیرت پڑھتے نہیں. صحابہ کی سیرت بھی پڑھو بھائی. تاریخ پڑھتے، تاریخ بھی پڑھو، آپ کا ایمان بڑا پختہ ہوگا، ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو گیا. المہم تو یہاں کے لوگ کیا کریں؟ صحابہ کے کردار کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور اسلام لے کر آئے. اب میں یہ نہیں بتلانا چاہتا کون کون اسلام لائے. تاریخ پڑھیے آپ. مراٹھے اسلام لے کر آئے ہمارے ملک میں، جاٹ کی نسل والے اسلام لے کر آئے ہمارے ملک کے اندر، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کا تاریخ کے اندر نام ملتا ہے. کیوں؟ کردار سے، صرف کردار سے. مومنانہ. ٹھیک ہے، محمد بن قاسم کو لوگ بہت بدنام کرتے کہ محمد بن قاسم ایسا تھا، ویسا تھا، ویسا تھا، ویسا. بولتے نہیں بولتے؟ سمجھے؟ لیکن جب محمد بن قاسم ہندوستان فتح کر کے واپس جا رہا تھا تو یہاں کے راجہ رجواڑے اس کے دربار میں بیٹھ کر رو رہے تھے.
بعض روایتوں میں لوگوں نے یہ تک لکھا کہ اس کے پیر پکڑ لیے. کیا بول کر پکڑا؟ آپ اگر جائیں گے تو پھر ظلم و ستم عام ہو جائے گا. عدل کرنے والے آپ ہی ہیں, انصاف کرنے والی آپ. یہ ہمارا کردار ہے, صحابہ کا کردار ہے, یہی سماجی پہلو ہے. جب تک سماج کی اصلاح نہیں ہوگی, ہماری توحید سے کوئی متاثر نہیں ہوگا, ہماری سنت پر عمل کی دعوت سے کوئی متاثر نہیں ہوگا. آپ لاکھ بات کہیں, اگر ہمارا کردار خراب ہے تو ہماری دعوت بے اثر ہے. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر کے رکھ لیجئے. اسلام توحید سے پہلے ایک چیز بنایا جس کا نام تھا کردار, جو سماج کے لیے سب سے بڑی چیز ضروری ہے. ہم کیا ہوتے ہیں, اول توحید ہونا, ہمارا کردار کیسا بھی رہے, ہمارا کردار کیسے بھی رہے. مولانا عبداللہ صاحب کی آپ نے تقریر سنا ہوگا, مولانا عبداللہ عمری مدنی کی. وہ اپنی تقریر میں ایک واقعہ بولتے ہیں, ہم مسلمان کیسے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ایک پٹھان صاحب جا رہے تھے. جاتے جاتے ان کی نظر پڑ گئی غیر مسلم پر, جو قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر رہا تھا. پٹھان صاحب کو غصہ آیا تو پٹھان صاحب بولے کہ اے کافر کے بچے, تیری اتنی مجال کہ ہمارے قبلے کی طرف تو جو ہے رخ کر کے پیشاب کر رہا. بولے ادھر ہمارا قبلہ ہے. تو بولے کہ نہیں معلوم پٹھان, غلطی ہو گئی. ایک مرتبہ وہ کافر جا رہا تھا, پٹھان صاحب قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر رہے تھے. تو کافر بولا پٹھان صاحب قبلہ. تو بولا کہ ایک کمینے, یہ تیرے باپ کا قبلہ ہے کہ ہمارے باپ کا قبلہ ہے. ہم ایسے مسلمان ہیں. ہم کیا بولتے ہیں, کوئی اگر ہم مسلمان خود غرض, ہمارا کردار خراب, ہماری عادتیں خراب, ہماری زبان خراب, ہمارے گھر میں گالی گلوچ, ہمارا لینا دینا خراب, ناپ تول میں کمی ہمارے پاس, حقوق کی عدم ادائیگی ہمارے پاس, پھر ہم بول رہے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں, ہماری دعوت قبول کرو. تو آدمی توحید دیکھے گا کہ کردار دیکھے گا؟ اللہ کے نبی نے کردار بنایا پہلے. کیوں؟ معاشرہ تشکیل پاتا ہے کردار سے. چلیے اب آگے کی بات, کہ اس معاشرے کو سنبھالنے والے, اصلاح کرنے والے کچھ عناصر ہیں. ان عناصر کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. چونکہ ماشاءاللہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ خواتین کی ایک بہت بڑی جماعت مسجد میں آئی ہوئی ہے. وہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بھی فیضیاب ہوں. آپ کو معلوم ہے تعمیر معاشرہ میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے ایک عورت کا. عورت سیدھی ہے, معاشرہ سیدھا ہے. عورت خراب ہے, معاشرہ خراب ہے. کیوں؟ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب کوئی معصوم نونہال بچہ اپنی ماں سے چمٹ کر دودھ پیتا ہے تو وہ دودھ نہیں پیتا بلکہ ماں کی فطرت پیتا ہے. اب ماں جیسی رہے گی بچے میں فطرت وہ آئے گی. بچے میں باپ کی عادت نہیں آتی, بچے میں ماں کی عادت آتی. کیوں؟ دودھ فطرت کا تقاضا کرتا ہے. اسی لیے شریعت کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے, اگر کوئی عورت بد اخلاق ہے, بد کردار ہے, لڑنے والی ہے, گالی گلوچ کرنے والی ہے, جہالت کرنے والی ہے, شوہر نیک ہے, تو شوہر اپنی بیوی کو حکم دے سکتا ہے کہ تو میرے بیٹے کو دودھ مت پلا, کیوں؟ ورنہ تیری فطرت آ جائے گی. ورنہ اسی لیے عورت سدھر کر رہنا چاہیے, عورت سدھر کر رہنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنے کی مذمت بیان کر دی, تو ہم کون سا خزانہ جمع کریں؟ سبحان اللہ. صحابہ میں اختلاف ہوا کہ اب کون سا خزانہ جمع کریں. حضرت عمر بولے بحث مت کرو, میں اللہ کے نبی سے پوچھ کر آتا ہوں. اللہ کے نبی سے عرض کیا مسئلہ, تو اللہ کے نبی نے کہا اگر خزانے جمع کرنا ہے تو 3 خزانے جمع کرو. کیا ہے؟ قلباً شاکراً, شکر گزار دل مانگو اللہ تعالیٰ سے. لساناً ذاکراً, اللہ کو یاد کرنے والی زبان مانگو. وزوجتاً مؤمنتاً تعینہ علی امر الاخرہ, ایسی نیک اور صالح بیوی اللہ سے طلب کرو جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرنے والی ہو. دیکھیں عورت کی نکاح کی مجلس ہوتی, ہمارے علماء کرام ایک حدیث سناتے. آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنا, کیا کہا؟
الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھائی جانے والی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین نفع بخش چیز نیک عورت ہے. بولے نہیں بولے؟ کیوں بولے؟ کبھی سوچے ہم؟ یقین مانو ہمارے 100 نوجوان بچے مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے؟ گوری لڑکی سے شادی ہونا، لمبی لڑکی سے شادی ہونا، پیسے والی لڑکی سے شادی ہونا، خاندان والی بچی سے شادی ہونا. دیندار بچی سے چل جاتا. یہ جو سوچ ہے نا، آج ہمارے ماحول کو خراب کر رہی ہے. کئی دھماکوں صورتحال ہمارے پاس ہے. شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، سال بھر میں قصہ خلاص رشتے کا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ تم نے نیک کیوں؟ اب آئیے بات اصلاح معاشرہ کی. وہ کیا ہے؟ عورت اگر نیک ہوگی تو اولاد نیک نکلے گی، اولاد اگر نیک نکلیں گی تو معاشرہ نیک نکلے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. عورت کا بہت بڑا اثر ہے ہمارے معاشرے پر، عورت کا بہت بڑا معاشرہ. یہی عورت اگر سدھر جائے گی کائنات میں انقلاب آئے گا. یہی عورت اگر بگڑ جائے گی تو سدھری ہوئی قومیں ذلیل اور رسوا ہو جائیں گی. یہ فن کس کے پاس ہے؟ عورت کے پاس. اللہ کے نبی نے کہا، کیا کہا؟ بنی اسرائیل کس کی قوم تھی؟ نبی زادوں کی. ہمارے پاس تو ایک ہی نبی آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بنی اسرائیل میں نبیوں کا سلسلہ چلا. کتنے نبی آئے آپ دیکھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دیا. جتنے بیان کیا اس کے علاوہ بھی اور نبی آئے ان کے پاس. آئے نہیں؟ نبی زادوں کی قوم تھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت محبت تھی نا بنی اسرائیل سے. اللہ بڑا لاڑ کیا بنی اسرائیل سے. جو مانگے اللہ نے ان کو دیا، جو آج ہم کو دیکھنے میں بھی نصیب نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم کیا کھاتے ہیں؟ روٹی چاول دال، ہر وقت عورت کے لیے مصیبت. لیکن بنی اسرائیل پر اللہ کتنا مہربان تھا. بھوک لگی من سلوا دے دیا. پکاؤ مت، لو تم شکر گزار ہو، کھاؤ اللہ کی عبادت کرو، کھاؤ زمین پر فساد مت کرو، کھاؤ نبی کے خلاف. بولے نہیں بولے؟ لیکن اس پوری قوم کو تباہ کس نے کیا معلوم ہے؟ ایک عورت نے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء. سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل کو تباہی کی طرف لے کے گیا وہ عورتوں کا فتنہ تھا. قوم بگڑ گئی، ماں بگڑ گئی، سماج بگڑ گیا. دیکھیے، آدمی اگر برا ہوتا ہے تو فرد برا ہوتا ہے، لیکن عورت بری ہوتی ہے تو سماج برا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے 100 مثالیں ملیں گی آپ کو اس کی. اگر کسی کے گھر سے کسی کی لڑکی فرار ہو گئی تو لوگ بولیں گے ارے نہیں بھائی وہ گھر والے ایسی سے ان کی بچی بھاگ گئی تھی، ہے نا. لیکن ایک آدمی اگر بدکاری کر کے بھی آیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ کر لیا ہوں گا بھائی، آدمی ہے، کر لیا ہوں گا. ایک فرد ہے نا، ایک فرد بگڑا. لیکن ایک ماں بگڑ گئی تو سماج بگڑ گیا، سماج بگڑ گیا. اگر کسی مسلمان عورت کی بری خبر چھپتی ہے تو پوری امت محمدیہ کی خبر اس اخبار کے اندر آ گئی. عورت کا لفظ نکلا ہے عار سے، غیرت سے. سب سے بڑی غیرت عورت کی ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے محمد بن قاسم ہندوستان پہ حملہ کب کرے؟ ایک عورت کی غیرت کی وجہ سے. ایک عورت، جس راجہ داہر کے دربار میں اس عورت کو ذلیل کیا گیا تو وہ عورت عرب قافلے سے ملی اور کیا بولی؟ یہ میری چوڑیاں لے جا کر امیر المومنین کو دے دو اور اس سے کہو کہ اگر وہ امیر المومنین ہے تو میری عزت کی حفاظت کر لے. عرب قافلے نے ویسے ہی کیا اور یہاں پر محمد بن قاسم کو بھیج دیا گیا. سلطنت رومانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا معتصم باللہ نے ایک عورت کی آواز کے اوپر. سمجھے؟ یہ عورت بڑی آر کی چیز ہے بھائی، بہت آر کی چیز ہے، ہم سمجھتے نہیں. اسی لیے سماج کو سدھارنے کے لیے عورت کا سدھار بہت ضروری ہے. عہد صحابہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک دعوت ہوئی. بڑے بڑے جلیل الخیر صحابہ تشریف لے گئے. تو ہوا کیا؟ وہاں ایک پردہ لگا ہوا تھا، اس پردے پر ایک جانور کی فوٹو تھی. تو صحابہ وہ دیکھ لیے، دیکھ کر بولے کہ ابو ایوب تم سے ایسی توقع نہیں تھی، ہم یہ دعوت میں نہیں رہ سکتے. معلوم ہی نہ ابو ایوب کو کیا ماجرا ہے. جانے لگا. بولے کیا ہوا؟ بولو بھائی ایسی کیا چیز دیکھے جو خراب نہیں؟ بولے جس جگہ تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لہذا ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے. بولے کہ کہاں ہے؟ کہا تمہارا پردہ. تمہارے ایک روایت میں ایک بات آئی، میں اس پر غور نہیں کیا، نہ جانے عورتوں نے کب لگا دیا. دیکھیں ایک عورت کی غلطی. ہم بھی کیا بولتے ہیں؟
نہیں بھائی عورتیں سن رہے ہیں اس لیے کیا کرنا, یہ باجے کئی کو بج رہے ہیں عورتیں نہیں سن رہے ہیں, مہندی کی رسم کیوں ہو رہی عورتیں نہیں سن رہے ہیں, رسم کیوں ہو رہا عورتیں نہیں سن رہے ہیں, باجے کیوں بج رہے ہیں عورتیں نہیں سن رہے ہیں, یہ اسراف کیوں ہو رہا یہ عورتوں کی وجہ سے. بولتے نہیں بولتے, پورا بگاڑ کہاں سے آیا؟ عورت کی وجہ سے آیا. اسی لیے سدھارنا کس کو ہے؟ عورت کو. آج ہم کیا کرتے ہیں, ہماری بیٹی کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دے رہے ہم. بولے کیسے؟ ہماری بچی ڈاکٹر بنے, MBA کرے, انجینئرنگ کرے, بڑے درجوں پر نکلے, ملازمت کو جائے. سب کی سوچ یہی ہے نہیں؟ کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی دیندار بنے, دین کی تعلیم حاصل کرے؟ کوئی بولتا اچھے اچھے گھروں کی بات؟ بولے نہیں. کتنے فیصد؟ اب میں بتلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بیٹیاں دیا, سمجھیں, ہر ایک کے گھر میں بیٹیاں ہیں. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کر یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کے گھرانوں میں سے کتنے لڑکیاں ہیں جو مدارس میں جا کر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ بمشکل اگر میں آواز لگایا تو 2-1 ہاتھ اٹھیں گے, ہماری بچی ہماری بچی, ہے نا. لیکن ہماری 100% بچیاں کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کالجوں میں. پڑھائی میں ممانعت نہیں ہے, لیکن عورت کو دیندار بنانا یہ ضروری ہے. امام بخاری کی ماں دیندار تھی کہ نہیں تھے؟ بیوہ عورت تھی کہ نہیں تھے؟ تھے. امام بخاری کی ماں نیک اور صالحہ تھی تو امت کو بخاری شریف ملی. اگر ماں تربیت نہیں کرتی تو امام بخاری ملتے تھے امت کو؟ سوچ کر دیکھو. آپ پڑھتے نا بخاری, وہ امام بخاری کو امام بنانے والی جو ذات تھی وہ ایک ماں کی ذات تھی, ایک عورت تھی. آگے بڑھ کر دیکھیے, امام اہل السنہ والجماعت امام احمد ابن حنبل, ان کے والد وفات پا چکے, 3 سال کے بچے ہیں, ماں کی تربیت میں ہیں, 3 سال سے ماں اپنے بچے کو تربیت دے رہی ہے, تو امت کو مسند احمد ابن حنبل ملی کیا نہیں ملی؟ کون دیے؟ بولو کون دیے؟ ایک ماں دی نا, ایک ماں دی. وہ بھی اگر کاروبار کرنے نکل جاتے افلاس کے مارے, یا یہ بیوہ تھے, ضرورت پیٹ کے ضرورت کے مارے کوئی کمپنی میں قائم, تو احمد ابن حنبل ملتے تھے. ایسی سینکڑوں مثالیں ملیں گی. اسی لیے ہم عورتوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ میری ماں اور بہنوں, یہ اسلام تمہارے مرہون منت ہے. اسلام کی آبرو ہماری عورتوں کے ہاتھوں میں ہے, اسلام کی سرفرازی ہماری عورتوں کے ہاتھ میں ہے. سماج کی ایک ایک برائی ختم ہو جائے گی اگر عورت یہ عزم کر لے کہ میری اولاد یہ برائی نہیں کرے گی. عورت یہ عزم کر لے میری اولاد بے نمازی نہیں رہے گی, فجر کی نماز جمعہ کا منظر پیش کرے گی. کرنا کون ہے؟ ماں. ماں کا مقام بہت بڑا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, باپ کے مقابلے میں 3 درجے اونچا ہے. بولے کہ کیوں؟ یہ سماج کی اصلاح کرنے والی ہے, یہ سماج کی اصلاح کرنے والی ہے. میں اس کی مثالیں آپ کو بتلاتا ہوں. جتنے مجاہدین پیدا ہوئے سب کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی, محدثین کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی, بڑے بڑے مقررین کی تربیت ان کی ماں نے کی تھی. کیوں؟ اسلام کا سرمایہ حیات. قرآن پڑھتے نا ہم, قرآن پڑھتے. حضرت مریم کی ماں نے, سبحان اللہ, دیکھیے آپ کیا مانگا تھا اللہ سے؟ بیٹا نا. نیت کیا تھی؟ اے اللہ تیرے نام پہ بیٹا دوں گی. صالح نیت تھی نا. اللہ دعا قبول کرنا کیا نہیں کرنا؟ لیکن اللہ کیا دیا؟ بیٹی دیا. کیوں؟ اللہ کو کائنات کو ایک معجزہ دینا تھا. دیا نہیں دیا؟ تربیت کس نے کی؟ ماں نے. پڑھ کے دیکھو قرآن, ایسی بہت سے واقعات ملتے. عورت کا اثر سماج پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عورت جو چاہتی ہے سماج میں وہی ہوتا ہے. اسی لیے سماج کی اصلاح میں عورتوں کے پیچھے محنت کرنا. دینی تعلیم ہر علاقے کے اندر ہو, عورت کو چھوٹے بڑے مدارس ہر علاقے میں قائم کیے جائیں, ہر مسجد کے اندر عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام ہو, اجتماعات کا اہتمام ہو, عورتوں کے الگ سے اجتماعات کروائے جائیں. کیوں؟ سماج کو سنبھال کر رکھنا ہے, سماج کو سنبھال کر رکھنا ہے. یہ کام سوائے عورت کے کوئی نہیں. قرآن میں ایک واقعہ, 2 جگہ 2 واقعے بیان کیے گئے. دیکھیے عورت کا اثر کتنا زیادہ ہوتا. بنی اسرائیل کا قتل عام کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. بنی اسرائیل کا قتل عام کتنے بچوں کو مارا ہو, کتنے بچوں کو مارا, چن چن کر مسلمانوں کے بچوں کا قتل عام کیا. کیا نہیں کیا؟
अल्लाह को मकसद था मूसा को बचाना। मूसा पैदा हुए तो अल्लाह ने माँ से क्या कहा, इसको संदूक में बंद करो और नील में बहा दो, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मूसा की माँ ने वैसे ही किया। संदूक बहता हुआ आया, कहां आया? जालिम के महल में। जालिम के महल में जो अपने तख्त ताऊस की हिफाजत करने वाला है। मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि औरत का असर कितना होता है। इस वाकये में यही एक पॉइंट है। फिरौन जैसे ही संदूक मंगाकर खोला, देखा कि खूबसूरत बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है। उसका दिल बैठ गया, आंखों से नीयत वाज़ेह हो गई। बीवी ने नीयत को पहचाना शौहर की, क्या कहा? क्या है फिरौन, कुर्रतु ऐनुन ली वलक ला तख्तुलू, ऐ फिरौन ला तख्तुलू, उसको कत्ल मत कर। क्यों? हम उसको अपना बेटा बना लेंगे, हमारी आंखों की ठंडक बन जाएगा, तेरे लिए भी मेरे लिए भी। कौन बोले? फिरौन की बीवी। बात दिल में उतरी नहीं फिरौन के, कत्ल किया। किसका असर है? औरत का। एक और वाकया कुरान में बयान किया गया। अजीज मिस्र लावलद था ना, सूरह यूसुफ पढ़कर देखिए, लावलद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर लोग लाकर बाजार के अंदर बेच दिया। अजीज मिस्र आकर खरीद लिया, मिस्र का बादशाह अपने घर लेकर गया। अपनी बीवी से क्या कहा? अक्रीमी मसवा, इसकी इज्जत कर, इसका इज्जत का ठिकाना बना। हम लावलद हैं, हम लावलद हैं। सुभान अल्लाह, यह हमारे लिए नफा बख्श सौदा बन जाएगा, या हम उसको अपना बेटा बना लेंगे। हुआ नहीं हुआ? हुआ। ये असर है था मेरे भाई, ये असर को समझे। चलिए एक और असर मैं आपको बताता हूं, औरत का असर कितना बड़ा होता। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब मुआहिदा हो गया और सहाबा को आपने हुक्म दिया, अपना ihram खोल दो और सवारियों को, अपने जानवरों को ज़ुबा कर दो, ऐलान हुआ। एक सहाबी भी ज़ुबा करने तैयार हुआ नहीं। अल्लाह के नबी अपने खेमे में गए, जाके उम्मे सलमा से कहा, लोगों को क्या हो गया कि मेरी बात नहीं मान रहे हैं। देखिए औरत का असर कैसा होता। बोले कि या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है कि आपके साहबा आपकी नाफरमानी करें, यह जहन से निकाल लीजिए। आप इनको गम है। आप एक काम करें, अपना ihram खोलें, अपना जानवर आप ज़ुबा करें, फिर देखें यह कौम कैसे आप पर टूट पड़ती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी गए, अपना जानवर ज़ुबा किया, पूरे साहबा अपना जानवर ज़ुबा करें नहीं। किसका असर था? औरत ये असर समझे। हमारी औरतों से भी एक गिला है, क्या होता है? हमारा शौहर सुधरता ही नहीं। फिरौन सुधर गया तो आपके शौहर की क्या बात है? नहीं, फिरौन सुधर गया। हमारे उस्ताद एक किस्सा बयान करते थे, बड़ा प्यारा किस्सा है। हम सब अहले हदीस कौन से सिलसिले से हुए मालूम? कभी तारीख अहले हदीस पढ़ो, मालूम होगा। हमारी अहले हदीसियत में एक औरत का ही कमाल है। पूरे जुनूब हिंदुस्तान में जो दावत अहले हदीस फैली, उस दावत अहले हदीस में किसका कमाल है? एक औरत का। बोले कैसे? नवाब ऑफ आर्काड, मद्रास के जो नवाब थे, वो नवाब साहब के 11 बीवियां थे। कितने? 11। 11 नंबर की जो सबसे छोटी बीवी थी, वो थी बड़ी दीनदार और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक से बहुत मुतासिर थी। तो वो बीवी क्या करती थी? अपने महल में तक़वियतुल ईमान किताब का दर्ज देती थी अपने बांदियों को बिठाकर। तो बांदियों में इस्लाह होना शुरू हो गई, महल में कोहराम मच गया। पूरे बीवियां मिलकर नवाब साहब को शिकायत करे। क्या बोले? नवाब साहब, सल्तनत चले जाएगी, नया दीन नया अकीदा पेश कर रही है औरत, आपका तख्त ताऊस दो पे लगा देगी। बोले सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। देखिए नवाब साहब बड़े चाहते थे। बीवी से आकर बोले ये क्या कर रही हो? तो बोले कि नहीं, ये किताब है, आप भी सुनिए, फायदा हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो चाहे आप कर दो। ठीक है, पूरी तक़वियतुल ईमान सुने। बोले कि इसमें क्या गलत है? सही बात है, मैं आज तक गलत था, अब मैं क्या करूं? तो उस औरत ने कहा कि देखो 11 में से 4 को रख लो, बकिया सबको हदिया तोहफे देके अलग कर दो। सुभान अल्लाह। ऐसी हुआ। उसके बाद मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह जब मद्रास के जरिए से दक्कन में दाखिल हुए तो माशाअल्लाह दावत तौहीद हम तक फैली। तो एक औरत
पूरे मद्रास के अंदर अहले हदीसियत का सबब बनी कि नहीं बनी? बनी ना। अभी मैं समझता हूं कि पिछले 1 साल पहले एक वीडियो वायरल हुई हमारे पास हरियाणा की। हरियाणा का एक गांव था, क्या उस गांव के अंदर दीन नाम की कोई चीज नहीं थी। तो एक नौजवान थे, बड़ी दीनदार, बच्ची से शादी करने का जज्बा रखे, एक आलिमा लड़की, अहले हदीस लड़की से शादी करके लेके चले गए। अब उस लड़की की मेहनत से क्या हुआ, गांव की चारों मस्जिदें अहले हदीस की हो गई, पूरा गांव अहले हदीस हो गया, एक भी गैर अहले हदीस नहीं है गांव में। किसका कमाल है? चलिए एक और मिसाल सुनिए, औरत चाहिए तो क्या कर सकती? लंदन को सब पसंद करते हैं ना, लंदन जाना किस किस को पसंद है? आजकल दुनिया की वो एक जन्नत है। भाई कहाँ है? इंग्लैंड, इंग्लैंड बोलते ना, बोलते हैं। आपको मालूम कि एक जमाना था कि इंग्लैंड में एक भी मस्जिद नहीं थी 18वीं सदी के आखिर तक भी। पहली मस्जिद कौन बनाए मालूम? एक औरत। किसकी बेटी? नवाब सिद्दीक हसन खान खनूजी रहमतुल्लाहि अलैह की बेटी ने पहली मस्जिद बनाया। आज उस पहली मस्जिद का असर यह हुआ कि आज लंदन में हजारों मस्जिदें बन गई। इनकलाब लाई नहीं एक औरत। अलमुहिम, औरत का असर समाज पर होता है। औरत दीनदार बनेगी तो बच्चा दीनदार। माशरा की इस्लाह सिवाय औरत के किसी से नहीं आ सकती। इसके पीछे भी कई तकाजे हैं। इसीलिए हम यह गुजारिश करते हैं हमारी माँ और बहनों से कि अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा। आए औरतों की जमात, तुम घरों में रहो, अल्लाह की किताब पढ़ो और अल्लाह के नबी की अहादीस की तिलावत करती रहो। सुभान अल्लाह। क्यों? समाज की इस्लाह औरतों के पास, समाज की इस्लाह औरतों के पास। और अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के बारे में क्या कहा कि वक़रना फी बुयूतिकुन, अपने घरों को लाजिम पढ़ो, जाहिलियत की आदतें इख्तियार मत करो, वाक़िमना सलात, नमाजों को कायम करो, वातीना ज़कात, ज़कात अदा करते रहो, वातिअना अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। तो दीनी तालीम का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको है? औरतों को। अपने बच्चियों को दीनी तालीम पढ़ाओ, दीन की तालीम दो ताकि समाज को सुधार। आज हमारा समाज कैसा है मालूम? धमाकों सूरत हाल है आज हमारे समाज में। बातें बहुत हैं लेकिन वक्त नहीं है कि मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखूं। लेकिन एक हदीस आपके सामने पढ़ देता हूं और वहीं पर इंशाअल्लाह मेरा बयान खत्म होगा कि अब मुझे यह गिनाने की जरूरत नहीं है कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। आज हमारे समाज में वो सब कुछ हो रहा है जिसका खातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आज उम्मत मुस्लिमा सूद की आदी, शिर्क की आदी, खुराफात की आदी, बद अखलाकी, बदकिरदारी, जिना, शराब, फहश, हर बीमारी आज दामनगीर है कि नहीं है? फिर हम क्या बोल रहे हैं? इस्लाम गालिबाना आ सकता? ये सब छोड़ो, पहले ये सब छोड़ो। आज इतनी तो बुराई आज हमारे पास है, बाद लोगों के पास, वो शराब तो नहीं पीते लेकिन अपनी तिजारत के मफादात के लिए शराब पिलाते हैं। करते नहीं करते? अच्छे अच्छे चेहरे आएंगे आपके सामने, पीते नहीं लेकिन पिलाते, रिश्वत लेते नहीं, देते और लेने लगाते। तरीके अलग अलग हैं। तरीके, मैं करूंगा तो जुर्म, दूसरे से करवाऊंगा तो जुर्म नहीं। क्या ये उम्मत तरक्की करेगी? अल्लाह के नबी की ऐसी बहुत सी हदीस हैं, जिस कौम पर जिना आम हो जाएगा उस कौम में अल्लाह तबारक व तआला मौतों की कसरत कर देगा। जिस कौम में सूद आएगा अल्लाह ताला उस कौम पर कहर साली को मुसल्लत कर देगा। जिस कौम में अल्लाह के खिलाफ बगावत रहेगी, गुनाह करते रहेगी, अल्लाह ताला आसमानों से बारिश को महरूम कर देगा उस कौम पर। ये अल्लाह के नबी ने कहा क्या नहीं कहा? कई हदीस का खुलासा मैंने आपके सामने रखा। चलिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेशिन गोइयां हमको की हैं। इस उम्मत में बदअखलाकी आएगी और ये उम्मत हलाक हो जाएगी। कैसे? हजरत अली इब्न अबी तालिब की एक हदीस, वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत के अंदर 15 किस्म की आदतें आ जाएंगी। जब यह उम्मत इन 15 किस्म की आदतों में मुलव्विस हो जाएगी तो तुम सुर्ख चलने वाली गर्म हवाओं का इंतजार करो जो चेहरों को झुलसा कर रखने वाली होगी। अल्लाह अकबर। क्या कहा? बुराइयां आएंगी। किसमें? इस उम्मत में। इसके माने यह नहीं कि उम्मत बुराई करे, बुराई से बच के रहे, बुराई से बच के रहे ताकि अल्लाह के अजाब से बचे रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या कहा कि इज़ा कानल फयूद वलन वल अमानत मगनमन, के जिस वक्त माले फै हड़प कर लिया जाएगा,
امانتیں خیانتوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی. زکوٰۃ کو انسان ٹیکس سمجھ کر ادا کرے گا. یہ دو باتیں، یہیں سے ہماری بات کا آغاز ہوگا. چونکہ مال فے تو آج ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن امانت میں خیانت ہمارے پاس عام ہے. زکوٰۃ کتنی خوشی سے ہم مسلمان ادا کرتے، ذرا سوچو. زکوٰۃ کا مہینہ رمضان بنا کر رکھ لیا، جیسے رمضان آیا تو مکاری اریاری کے پوری تدبیریں لوگ بنا کے رکھتے. کیسے؟ میرے پاس مال ہے، 11 مہینے گزر گئے، بیوی کو تحفہ. اب بیوی کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا، زکوٰۃ نکلی. اب بیوی کیا کری؟ بیٹی کو تحفہ. اب بیٹی کے میرے پاس سے تو چلے گئی، بیٹی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو؟ اللہ کو. کیا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ زکوٰۃ خوشی سے نکالنا چاہیے. ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ دینا یہ ماحول کی سب سے بڑی کمزوری. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَتَىٰ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آدمی بیوی کی سنوائی کرے گا. کیا بولے گا؟ کوئی بھی کام میں نہیں کرتا بھائی. کیوں؟ گھر والی سے پوچھ کے کرتا ہوں. جب تک میڈم اجازت نہیں دیں گے کام نہیں کریں گا. وَأَتَىٰ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور ایک روایت میں وَأَتَىٰ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اپنی بیوی کی سنے گا. آدمی اپنی بیوی کی سنے گا. ایک بادشاہ تھے، وہ بادشاہ نے اعلان کیا میری سلطنت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیوی کی نہیں سنتے، 100 لوگوں کو جمع کرو، میں ویسے بہادروں کو دیکھنا چاہتا ہوں. اپنے وزیر سے کہا کہ ایک کام کرو، 100 آدمی کو بلاؤ، 90 پر 9 انڈے لا کر رکھو، اور ایک بہترین نسل کا کالا گھوڑا لا کر رکھو. لا لیا. 100 لوگوں کو وزیر جمع کر لیا. بولے کہ بھائی تم گھر میں تمہاری سنتے بیوی کی سنتے؟ تو ایک بولا کہ بیوی کی سنتا ہوں. چلو لو انڈے کا تحفہ لو جاؤ. دوسرا آیا، بولے کس کی سنتے؟ بولے بیوی کی سن، لو انڈے کا تحفہ دے دو. پھر تیسرا آیا، اس کو بولا کس کی سنتے؟ بولے نہیں بیوی کی سنتا ہوں، انڈے کا تحفہ. 99 بہادر ایسے نکلے جو صرف بیوی کی اطاعت کرنے والے تھے. ہو گیا. ایک آدمی آیا، آ کر بولا تم کس کی سنتے؟ تو بولے کہ میں عورت کی نہیں سنتا، میں میری مرضی سے کام کرتا ہوں، میرا حکم چلاتا ہوں. بادشاہ بولا کہ چلو سبحان اللہ، ایک تو مرد میری ریاست میں نکلا جو عورت پر حکومت کرنے والا ہے. تو بولے یہ کالا گھوڑا لے جاؤ، تحفہ دے دو. تحفہ دے دیے. اب وہ پٹھان صاحب کیا کریں، وہ تحفہ لے کے اپنے گھر کو گئے. بیوی پوچھی کہ یہ گھوڑا کہاں سے لائے؟ تو بولے بادشاہ مقابلہ رکھا تھا، یہ سوالات کرا، میں بھی یہ جواب دیا، لہذا بادشاہ مجھے کالا گھوڑا تحفے میں دیا. تو بیوی بولی کہ واقعتاً تم تو انعام لے لیے، لیکن یہ کالا گھوڑا تم پہ سوٹ نہیں ہوتا، بادشاہ سے جا کے سفید دیکھیا ہو. بولے وَأَتَىٰ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ. آج ہمارا کون سا کام ہماری مرضی سے ہوتا بتلائیے؟ اللہ تعالیٰ شوہر کو حاکم بنایا نا. عورت مہارانی ہے گھر کی چودیواری کی، باہر کی نہیں. لیکن باہر کے پورے کام رشتہ طے کر رہے ہیں، ابا حضور مشورہ کس سے؟ حکم کس کا؟ نہیں بھائی عورت کے بغیر میں کام نہیں کر سکتا. نہیں، آپ حاکم ہیں، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا. عورت کو کچھ چیزیں دیا اور آپ کو کچھ ذمہ داریاں دیا، وہ ذمہ داریوں کو دے، لیکن قیامت سے پہلے ایسا ہوگا. لہذا ہم ساروں کی حکومت گھر میں عورت چلاتی ہے، تو یہ برائی آج ہے نہیں ہمارے پاس، سب لوگوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے دوست کو خوش کرے گا اور اپنے باپ کو ذلیل کرے گا. کب؟ قیامت سے پہلے ہوگا. قیامت سے پہلے ہوگا. کیا بولے؟ دوست کو خوش کرے گا. ابا بولے یہ دوست کے ساتھ نہیں رہنا. بیٹا بولا ابا آپ میرے دوست کی توہین کیسا کرے، رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہے میرے کو. رشتہ دار سے زیادہ دوست کیسا عزیز ہے بھائی؟ رشتہ داروں سے زیادہ دوست عزیز. پھر ابا آئندہ تو ابا نہیں بولنا ہمارے کو. ابا کو ذلیل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج کئی لوگ ہیں، دین کی بنیاد پر بھی ایسا ہوتا. اور ابا حضور بھی آج کل اتنے زیادہ مجبور ہو گئے، بچہ یورپ امریکہ سے پیسہ بھیج رہا تو 10 خون معاف ہے اس کے لیے. کیا ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی بچے سے پوچھنا پڑتا، پورا بچے کا نہیں. آپ کیسے ابا ہیں؟ بچہ خرچ کرا تو احسان کر رہا آپ پر نہیں. بچے کا پورا مال کس کا ہے؟ یاد رکھو ایک مسئلہ، باپ کا پورا مال ایک بیٹے کا نہیں ہو سکتا، لیکن بیٹے کا پورا مال کس کا ہے؟ باپ کا ہے.
हाँ, ये उसूल भूल गए हम लोग, इसीलिए आज हमारे बच्चे हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदें आवाजें बुलंद हो जाएंगी। इसके कई माने हैं। वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद माने क्या है? मैं मस्जिद का स्पीकर खोले, बिदात और खुराफात के नारे शुरू कर दिए। होता नहीं होता? आज मस्जिदें ये काम के वास्ते है। बोलिए आप। हमारे पास हैदराबाद में एक इलाका है बार कस्मा, क्या होता मालूम? महल्ले का कोई आदमी मर गया तो मस्जिद का माइक खोलते हैं, पूरा सिलसिले ना सब सुनाते, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां, वो रिश्ते में उनके ये होते थे, आज इंतकाल हो गया। मस्जिद से ये ऐलान करना जायज़ नहीं है। मस्जिद ये काम के वास्ते है क्या? ये काम क्या? वर्तफातिल अस्वात फिल मसाजिद। दूसरा माना हम भी आगे उसमें, बोले क्या है? मस्जिद की सदारत के झगड़े, लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा, गाली गलोच, पुलिस कचहरी, किसकी? अल्लाह के घर के वास्ते। अल्लाह के घर के वास्ते होता क्या नहीं होता? आज कितने ऐसे इलाके हैं हमारे पास जहां पर मस्जिद की सदारतों के लिए खून खराबा हुआ, क्या नहीं हुआ? खून खराबा भी हुआ, कत्ल भी हुआ। अखबारों में यह बात शाये भी हुई। कितनी बड़ी शेमफुल बात है। अल्लाह के नबी ने इसकी भी पेशन गोई दी। अच्छा, उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वक़ाफ़त शर्रिही व काना ज़ईमुल क़ौम अरज़लहुम, कि आदमी की इज्जत उसके शर से बचने के लिए की जाएगी। आदमी की इज्जत कौन? महल्ले के रोड़ी शटर आ गए, बड़े लीडर आ गए, फूल का हार रेडी रखो। बोले क्यों? आए तो पिना देना भाई, न तो न जाने क्या करता नहीं मालूम। उसके शर से बचने इज्जत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, वकाना ज़ईमुल क़ौम अरज़लहुम, उसके माने क्या है? कौम की क़ियादत, सियादत, लीडरशिप बदमाशों, निकम्मों, जाहिलों, कातिलों के हवाले की जाएगी। अल्लाह अकबर। होता नहीं होता? देखो अल्लाह के नबी जो जो बोले, हम सब झूठे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सच्चे हैं। आपकी हर बात सच्ची है, हमारी हर बात गलत हो सकती है। तो आज हमारी लीडरशिप कहाँ चले गई? कातिलों के हाथों में। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा उसिदल अम्रु इला गैरि अहली फंतज़िर अस्साआ, जब निकम्मों के हाथों में क़ियादत दी जाएगी तो क़यामत का इंतजार करो। बोले क़यामत का इंतजार करो, होगा नहीं होगा? यह भी होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वलबिसल हरीर, रेशम पहना जाएगा। आम चमक धमक के लिबास आम तौर पर पहने जाएंगे। वत्तुखिदतिल मआदिफ वल क़ियानो, नाच गाने के जो औजार हैं वो बाजार में आम हो जाएंगे, और नाचने वालियां या गाने वालियां भी आम हो जाएंगी। अब देखिए, आप हमारी शादी बगैर बाजे की होती, बगैर पटाखे की होती। हमारे आम मुसलमानों की बात कीजिए, आप करते नहीं करते? ठीक है, नाचने वालियां बुलाते कि नहीं बुलाते? दुनिया की माहिरीन किसमें? वलीमा मसनूना में। वलीमे में नहीं, बल्कि वलीमा मसनूना में, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया, वो सारी चीजें वलीमे में दाखिल हुए कि नहीं हुए? हो गए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। फिर उसके बाद फरमाया वशुरिबतिल खुमूर, शराब आम हो जाएगी, आम हो जाएगी। आज कितना है मालूम? शराब नाम बदल बदल कर लोग शराब पी रहे हैं, नाम बदल बदल कर लोग शराब पी रहे हैं, कि पी रहे हैं क्या? शराब। एक और बात आपकी इस हदीस की इबारत की रोशनी में इस्लाह करना चाहता हूं, वो ये है, महज़्ज़ब लोग शराब नहीं पीते लेकिन नींद की गोली जरूर खाते हैं। क्या है? डॉक्टर अगर आपके मर्ज के लिए नींद की गोली लिखा तो खाइए, जायज़ है, लेकिन आप थके मांदे हैं, अच्छी नींद आना, नींद की गोली ले लेना नशा करने के बराबर है। नींद की गोली ले लेना नशा करने के बराबर है, बीमारी है, नहीं आदत बना रहे हैं। इसलिए आप देखिए कई नौजवान है इसके आदी हो गए। चरस, गांजा, अफीम आज बाजारों में आम हो गया। कौम के तीसरी किस्म के लोग इसके शौकीन हो गए आज। लिहाजा क्या कर रहे हैं? कत्ल गारतगिरी, पी ले रहे हैं, खा ले रहे हैं। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? गवर्नमेंट मना करे लेकिन हमारे पास हो रहा। वलान आखिर हादिल उम्मा वलुहा, के गुजरे हुए लोगों पर बद्दुआएं दी जाएंगी। क्या बोलते हैं? हमारे बादशाहों की गलती का नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा। बोलते बोल रहे नहीं, हमारे अब्बा की गलती हम लोग सदा भुगत रहे। कितने लोग नहीं बोलते? बोलिए, गुजरे हुए लोगों को कोसा जा रहा, नहीं जा रहा? ये होगा, ये समाजी बुराई। तो मेरे मोमिन भाइयों, इतनी बुराइयां आज हमारे समाज में आ गई, इतनी बुराइयां कि इकबाल को कहना पड़ा, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के
शर्माए यहूद। आज बुत परस्ती भी कोई ऐब नहीं रही हमारे पास। नहीं, आला तालीम के नाम पर बुत परस्ती करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे हैं? करा रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तौहीद को समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो मेरे भाई ये उम्मत कहाँ जाएगी? इसीलिए आइए मेरे भाई, इस्लाम की हिफाजत, मुसलमानों की हिफाजत इस्लाह के ज़रिए से होगी। इस्लाह का काम क़यामत तक जारी रहने वाला है। औरतें अपने, हम में के कितने लोग हैं देखिए माशाअल्लाह, जितने लोग यहाँ 200-300 आदमी बैठे हुए हैं, हर घर का जिम्मेदार हैं, इतनी ही औरतें होंगी, हर औरत अपने घर की जिम्मेदार है। अगर वो दीन जानकर अपने घरों को संभाल लेंगे तो समाज सुधरेगा नहीं सुधरेगा? मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मौलाना लोगों की तकरीरों से समाज पर वो असर नहीं होगा, कौम के घरों को बदलने की वजह से जो असर होता है। हम सिर्फ तरगीब दे सकते हैं, हुक्म नहीं। लेकिन एक औरत तरगीब भी दे सकती है, हुक्म भी दे सकती है, सजा भी दे सकती है। यह औरत का काम है। शौहर की हैसियत से मर्द का काम है। तो हमारा समाज सुधरेगा नहीं सुधरेगा? हर आदमी ठान ले मेरे घर में यह नहीं होगा तो बुराई होगी समाज में। हर आदमी ठान ले हमारी औलाद झूठ नहीं बोलेगी, क्या समाज में झूठे रहेंगे? सुधारने का यही तरीका है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरीके से सुधारा। ये चंद बातें मुंतशिर ख्यालात थे जिसको मैंने तरतीब में लाने की कोशिश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ, मेरी जो भी बात आपको अच्छी दिखी आप उस बात को गिरा बांध लें, जो भी बात अगर आपको अच्छी ना दिखी उस बात को आप छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कही गई बातों पर उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे हर फ़र्द को इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए, जब तक ज़िंदा रखे, इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु